بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہندوستان میں شبنم نامی لڑکی کے کیس کا بڑا چرچا ہے۔ شبنم وہ لڑکی ہے کہ جس کو تمام عدالتوں سے پھانسی کا حکم مل چکا ہے، اور اگر ڈیتھ وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں جو ابھی تک جاری نہیں ہوئے تو یہ آزاد ہندوستان کی پہلی لڑکی ہوگی، پہلی عورت ہوگی جس کو پھانسی دی جائے گی۔ یعنی ہندوستان کی تقسیم کے بعد آزاد ہندوستان کی یہ پہلی لڑکی ہوگی، پہلی عورت ہوگی جسے پھانسی دی جائے گی۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ اس انجام کو کیوں پہنچی؟ تمام عدالتوں نے سزا کو برقرار رکھا، سپریم کورٹ نے سزا کو برقرار رکھا، نیچے سے لے کر اوپر تک تمام عدالتوں سے سزا ہوئی، اپیلیں ہوئیں، اپیلیں رد ہو گئیں۔ آخر میں صدر کے پاس رحم کی اپیل گئی، وہ بھی رد کر دی گئی۔ پھانسی ابھی تک اس لیے نہیں ملی کہ ڈیتھ وارنٹ جاری نہیں ہوئے۔ جیسے ہی جاری ہو جائیں گے تو اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ 15 اپریل 2008 شبنم کے گھر ایک واقعہ پیش آیا کہ اس کے سگے بھائی، 2 بھائی، والد، والدہ اور ایک 10 مہینے کا معصوم دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ قتل کر دیا گیا۔ گویا کہ پورے گھرانے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کلہاڑوں سے گردنیں کاٹی گئیں۔ تفتیش ہوئی، آہستہ آہستہ کیس کی گتھیاں سلجھنا شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ قاتل کوئی غیر نہیں، کوئی اجنبی نہیں، کوئی دشمن نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پڑوسی محلے دار نہیں، خود شبنم ہی اپنے تمام گھر والوں کی قاتل ہے۔ کیوں قتل کیا؟ سلیم نامی ایک جاہل لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ پڑھی لکھی تھی، ڈبل MA کیا ہوا تھا، گھرانہ بہت شریف، پڑھا لکھا گھرانہ، شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے لوگ، پورے محلے میں، پورے علاقے میں، پورے گاؤں میں شبنم کی اچھی شہرت۔ لیکن سلیم سے محبت ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت تو ٹھیک ہے، محبت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی محبت کہ جو ایسی محبتوں کو موت کے گھاٹ اتار دے، وہ محبت ہے یا پاگل پن؟ وہ محبت ہے یا جرم کی انتہا؟ کہنے کو تو بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ محبت جرم نہیں ہے، لیکن ایسی محبت جو اتنے بڑے بڑے جرائم کو پروان چڑھائے، ان کے لیے بنیاد بن جائے، ایسی محبت کو کیسے جائز کہا جا سکتا ہے؟ والدین سے شادی کی بات کی، ماں باپ نہیں مانے کہ تمہارا اور اس کا آپس میں رشتہ بنتا نہیں ہے، جوڑ کوئی نہیں ہے۔ والدین کو بھی چاہیے تھا کہ جب لڑکی چاہتی ہے اور بضد ہے اور نہیں مانتی تو رشتہ کر دینا چاہیے تھا۔ بہرحال شادی کے معاملے میں لڑکی کی مرضی ہی حرف آخر ہے، اسی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اور اسی کے فیصلے کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار سمجھا سکتے ہیں، سمجھانا چاہیے، ان کی نظر میں جو بہتر ہے وہ ان کو بتانا چاہیے، لیکن اس سے آگے بڑھ جانا کہ بالکل انکار کر دینا اور ایسے حالات پیدا کر دینا کہ ایک انسان غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا، اس نے تو حد کر دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ
اتنی رکاوٹیں ڈال دی جاتی ہیں کہ وہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ کی اجازت کے بغیر، ان کو اعتماد میں لیے بغیر ایسی حرکتیں کرنا بالکل ایسی بات نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی حمایت کی جائے۔ ماں باپ کو اعتماد میں لینا چاہیے، اپنے خونی رشتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، ان کے اعتماد میں لے کر کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو اعتماد میں ضرور لینا چاہیے، لیکن بہرحال مرضی بالآخر اسی کی ہے جس کا رشتہ ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، بات آگے بڑھتی رہی۔ کیس میں جب تفتیش آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ سلیم کی اور شبنم کی آپس میں میل ملاپ کی نئی نئی داستانیں سامنے آئیں، ملاقاتوں کا ایک طویل سلسلہ سامنے آیا، اور پتہ چلا کہ شبنم 2 مہینے کی حاملہ بھی ہے، 2 مہینے کی حاملہ ہے۔ اور جب گھر والے نہیں مانے تو سلیم کے ساتھ مل کر اس نے ایک منصوبہ بنایا، گھر والوں کو نشہ آور چیز کھلائی پلائی، رات کو سلیم کو بلایا، اس لکڑہارے کو بلایا، وہ کلہاڑی لے کر آیا، اور رات کی تنہائی میں سوتے میں شبنم بال پکڑتی تھی، سر پکڑتی تھی، اور وہ جلاد گردن کاٹ دیا کرتا تھا۔ آخر میں 10 مہینے کا معصوم بچہ بچا تو شبنم نے اسے بھی گلا گھونٹ کر مار دیا۔ اس معصوم بچے پر بھی اسے ترس نہیں آیا۔ وہ بھاگ بھی سکتے تھے، کہیں دور جا کے شادی کر سکتے تھے، کورٹ میرج ہو سکتی تھی، یہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے، کہ گھر، جائیداد، پیسہ، زیورات ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ سارا گاؤں شبنم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ تفتیش سے پہلے تفتیش بھی نہیں کرنے دیتے تھے، پوچھ تاچھ بھی نہیں کرنے دیتے تھے کہ بچی کو اتنا بڑا غم پہنچا ہے اور تم اس سے ایسے الٹے سیدھے سوالات کرو گے۔ لیکن جب پولیس نے کال ڈیٹا نکلوایا اور فون تفصیلات سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ اس ایک رات میں ہی درجنوں مرتبہ سلیم کے ساتھ بات ہوئی، اس نے بلایا اور خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ جیل چلی گئی، چند مہینے بعد، 6-7 مہینے بعد بچے کی ولادت ہوئی، محمد تاج اس کا نام رکھا۔ اب وہ بچہ 11-12 سال کا ہے۔ اس بچے نے بھی رحم کی اپیل کی اپنی ماں کے لیے کہ میری ماں کو معاف کر دیا جائے۔ اتنے سارے مسائل کو جنم دیا اس ایک کیس نے کہ بچے کی سائیڈ پہ کھڑا ہو کے سوچا جائے یا ان مقتولین کے ساتھ کھڑا ہو کر سوچا جائے یا ان کے جرم کو دیکھ کر کچھ سوچا جائے۔ یعنی انسان اتنا گر سکتا ہے، انسان اتنا پستی میں جا سکتا ہے۔ آج اس کا بچہ جب اس سے ملنے کے لیے جیل میں جاتا ہے اور آخری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس شبنم کی آخری خواہش جو ہے اپنے بچے سے، جو نصیحت وصیت ہے، وہ یہ ہے کہ تم کبھی اپنے نام کے ساتھ میرا نام نہ استعمال کرنا۔ کتنی بڑی سزا ہے کہ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام نہ جڑے، میرا نام اس قابل نہیں کہ تمہارے نام کے ساتھ جڑے۔ ہر غلطی کا آغاز بہت چھوٹی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کی بنیاد بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ غلطی آغاز میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اتنے بڑے بڑے جرائم کو جنم دیتی ہے۔ اور یہ کسی ایک شبنم کی کہانی نہیں ہے،
اس میں تو معاملہ میڈیا پہ آ گیا، معاملہ بہت بڑا تھا، کئی افراد قتل ہوئے تھے۔ بعض معاملات میں قتل تک نوبت نہیں پہنچتی، گھر اجڑ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خونی رشتے پائمال ہو جاتے ہیں۔ ایسی محبتوں سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے کہ جو محبتیں اتنی ساری نفرتوں کو جنم دیتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔